السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ شروع کیا ہوا ہے، جس کا نام تبارک الذی ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ القیامہ کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں تک یعنی آیت نمبر 11 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القیامۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی ربک، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کے بعد یا موجود ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر زیر پیش کچھ موجود نہیں ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے با سے ملائیں گے کیونکہ با پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اِلی ربک یومئذ المستقر، یا کو واو سے ملائیں گے کیونکہ واو ساکن ہے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھیں گے۔ ذال کے بعد یہ چھوٹی سی نون ہے جسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اس نون کو ہم لام سے ملائیں گے۔ نون کے نیچے زیر ہے، اس نون کو صاف کر کے واضح طور پر پڑھنا ہے۔ میم کو سین سے ملانا ہے کیونکہ سین ساکن ہے، سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ قاف کو موٹا پڑھنے کے ساتھ قاف کو آگے را سے ملائیں گے کیونکہ را پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے وقف کی صورت میں بھی را پر تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ ایسی نون جہاں بھی چھوٹی سی ہوتی ہے اس کے نیچے زیر لازمی ہوگی، لہٰذا اس بات کا خیال کرنا ہے۔ اس نون کو ہم نے صاف طور پر لازمی پڑھنا ہے۔ اِلی ربک یومئذ المستقر۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون کو با سے ملائیں گے کیونکہ با پر تشدید ہے۔ نون با زبر نب، با پر زبر ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ پھر با کے بعد واو لکھا ہوا ہے لیکن اس واو پر چھوٹا سا حمزہ ہے، لہٰذا اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ اس چھوٹے سے حمزہ کو ہم بغیر جھٹکے کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ کو ہم ڈائریکٹ آگے اس لام سے ملا دیں گے۔ اس لام اور اس حمزہ کے درمیان دو الف موجود ہیں، انہیں بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ کو لام سے اس لیے ملائیں گے کہ لام ساکن ہے۔ اسی طریقے سے لام کے بعد حمزہ ہے، اس حمزہ کو ہم نون سے ملائیں گے کیونکہ نون ساکن ہے۔ نون میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ سین میں سٹی ادا کریں گے اور سین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم، یا کو واو سے ملائیں گے کیونکہ واو ساکن ہے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ ذا کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھیں گے اور ذا کے بعد چھوٹی سی میم لکھی ہے،
اس میم کو ہم پڑھیں گے، اس تنوین کو ہم ختم کر دیں گے۔ جہاں بھی ایسی چھوٹی سی میم ہوتی ہے تو اسے اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں، یعنی نون تنوین اور نون ساکن کو میم سے بدل دینا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، یہاں دیکھیں با آئی ہوئی ہے، لہٰذا ہم یہ چھوٹی سی میم پڑھیں گے۔ آپ صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ جہاں بھی یہ چھوٹی سی میم آئے گی ہم نے اسے لازمی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو ہم ذا کو با سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، با کے بعد میم ہے، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یومئذ بما قدم، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ قاف کے بعد دال ہے، دال پر تشدید ہے، لہٰذا قاف کو ہم دال سے ملائیں گے۔ دال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَأَخَّرَ، ہم واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ واو کے بعد الف موجود ہے لیکن یہ الف نہیں ہے، کیونکہ لکھی ہوئی تو الف ہے لیکن اس پر زبر آنے کی وجہ سے اب یہ حمزہ بن گیا ہے، لہٰذا واو کو نہیں کھینچنا ہے۔ بعض لوگ اس کو الف سمجھ کر واو کو کھینچ دیتے ہیں۔ حمزہ کو خا سے ملائیں گے کیونکہ خا پر تشدید ہے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور خا کے بعد را ہے، را کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وَأَخَّرَ، خا پر تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی رکھیں گے۔ بَلِ الْإِنسَانُ، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو اس لام سے ملانا ہے کیونکہ دوسرا لام ساکن ہے۔ انسانوں میں حمزہ کو نون سے ملائیں گے کیونکہ نون بھی ساکن ہے اور نون میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون کو فا سے ملائیں گے کیونکہ فا ساکن ہے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، ہاں کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہاں کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ صاد موٹے حروف میں سے ہے۔ صا کے بعد یا مدہ ہے جو کہ ساکن ہے، صاد کو ہم یا مدہ سے ملائیں گے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔